अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ। और आज जुम्मा मुबारक है और जुम्मा मोहम्मद है, और आज जुम्मा है और बहुत बड़ा दिन है। ये तो हर हफ्ते आते हैं और हम मर्द हजरात को रोज़मर्रे की तरह यही कहना चाहूँगी कि जुम्मा नमाज़ पढ़िए। जुम्मा नमाज़ बहुत ही बड़ा दिन और बहुत ही सवाब का आपको मौका मिल रहे हैं। क्या पता अगले हफ्ते हम रहे या ना रहे, आप रहो या ना रहो, जुम्मा नमाज़ पढ़ने के नसीब हो ना हो, किसी को कह नहीं सकते हैं। आज ज़िंदगी जो है ये बहुत ही मौत आने पे कुछ भी वक्त नहीं लगते हैं, और मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होते हैं। तो इसीलिए अच्छा कामों में लगे रहिए और किसी का दिल मत तोड़िए और किसी का दिल मत दुखाइए, और बस जो भी कीजिए अपने साफ दिल से सोचिए और कीजिए। बाकी आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन बस साफ दिल से कीजिए तो अल्लाह फ़ैसला करने वाला है और अल्लाह हम पे रहम ज़रूर फरमाएंगे। और इस वक्त मैं दूध पी रही थी क्योंकि रात भर मैं अच्छी तरह से सोई नहीं थी, मुझे नींद नहीं आई अच्छी तरह से। क्या पता नींद नहीं आ रही थी तो फिर क्या कर सकती हूँ। तहज्जुद नमाज के टाइम तो नींद खुलती ही है, वैसे भी अल्लाह के फजल से, करम से, अल्लाह की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है मुझ नाचीज़ पे। लेकिन उससे पहले नींद नहीं आना तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। फिर थोड़ा सा फेसबुक पे गई, फिर वहाँ पे अगर आप चाहो तो बहुत सारे इस्लामी स्कॉलर्स हैं, उनसे अच्छे अच्छे बात आपको सुनने को मिलते हैं जो कुरान और हदीस के रोशनी में। तो फेसबुक पर आप सुन सकते हो स्कॉलर से, इस्लामिक स्कॉलर से। और जो हमारी दीन की बात तो अक्सर एक ही है, बोलने वाले अलग अलग है और किस तरह से उनके अंदाज़ कैसे हैं, या फिर कुछ तो बहुत ज़्यादा दीन की बात तो कर रहे होते हैं लेकिन होठों पे इतने मोटे मोटे मूछे रखे होते हैं, और वो जो मूछे हैं वो भी अपने होठों के ऊपर आए हुए होते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मूछ का रखना तो इस्लाम में जायज़ नहीं है। दाढ़ी रखना सुन्नत भी है, सवाब भी है, सब कुछ है, लेकिन मूछ तो एकदम ज़ीरो कट होनी चाहिए। और इस्लामिक बात इतना सुनाते हैं माशाअल्लाह, लेकिन अपने ऊपर गौर फिक्र क्यों नहीं करते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ज़ीरो कट होनी चाहिए, और होठों के ऊपर से आए तो आप पानी वानी चाय वो जो भी कुछ खाए पिए, अगर मूछ उसमें टच हो गया या फिर कुछ हो गया तो वो हराम है। सो इसीलिए पता नहीं, इसीलिए ना दीन, अपना ही दीन बस सुनते रहो, खुद से पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह ने जो कुछ फरमाया उस चीज़ पे अमल इबादत खुद से करो। फिर फैलाने से पहले, दूसरों को कुछ बोलने से पहले अपने गिरबान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नज़र गुज़र करना। बहरहाल कोई नहीं, अल्लाह ताला हम सब को नेक बनाए, अल्लाह ताला हम सब को हिदायत नसीब करे और हम सब के गुनाह मगफिरत हो जाए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये गाय का दूध है और मैं गाय का दूध सुबह शाम एक एक मग पीती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मैं नहीं पी रही थी क्योंकि मुझे अजीब सा फ़ील हो रहा था, लेकिन फिर बीच में मैं पीती हूँ। तो कल रात नींद ही नहीं आई, फिर उसके बाद उठी, फिर फ्रेश हो गई, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान की तिलावत की तो जाके दिली सुकून मिली। लेकिन जब तक नींद नहीं आ रहे थे तो दिल बहुत ही उदास भी हो रहा था। अपने मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। और क्या कहूँ, इस दुनिया में वो लोग वाकई में खुशकिस्मत है जो रिश्तेदार आपस में मेल मिलाप होते हैं, मोहब्बती होते हैं। बड़ी बहन अगर छोटी बहन को डांटते भी है तो दिल से मोहब्बत से डांटता हो, ऐसा तीखी अल्फाज ना कहता हो जो दिल को नासूर कर दे, जो दिल को सुराग कर दे। जैसे कुछ लोग होते हैं, बहुत ही दिल दुखत वाली बात, और ऐसे कहने के अंदाज उनके जहर जैसा मुंह होते हैं ना, सच में ओह ओह ओह, अल्लाह ऐसे लोगों के शर से हमें बचाए, अल्लाह सच में ऐसे लोग हमें ना बनाए। और ज़ैनब मसली जी का बात तो मुझे सुबह शाम हर दिन में
کئی بار مجھے اس کے بعد کانوں میں گونجتی ہے جو وہ تہمت لگا رہی تھی اور جو وہ باتیں کہہ رہی تھی نا، اوہ اوہ اوہ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو بہت لمبی عمر بھی ملیں گے اور زبان بھی ان کے غیبت کرنے کے لیے چلتے رہیں گے، اور ان کو دور دراز جتنا بھی سمندر پار بھی ہو یہ لوگ آ سکیں گے، کیونکہ جب ان کو حلال حرام کی تمیز تہذیب ہی نہیں ہوں گے تو کرتے کیا ہوں گے، واللہ عالم. تو کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے، کیونکہ گھر میں تو نان مسلمز بھرے پڑے ہوئے ہیں. تو نان مسلمز کو اگر مرد ہو یا عورت ہو کسی نان مسلم کو اسلام میں کنورٹ کرتا ہو، تو کوئی عورت کسی مرد کو کنورٹ کرتا ہو تو وہ عورت بہت ہی فرسٹ آف آل اچھی ہونی چاہیے، زبان کی سچی، پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنے والی اور نیک، واقعی میں اچھی ہو. تو پھر وہ عورت کا مرد جو کنورٹ ہوا ہو اس کو اس کا اثر ملے گا، پھر وہ مرد ہو سکتا ہے نیک بن جائے. ادروائز نہیں بنتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے داڑھی رکھو، اللہ اللہ کرو. لیکن پتہ ہے نا ویسے لوگ بہت ہی فیک ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، بہت زیادہ اچھے بالکل بھی نہیں ہوتے، کیونکہ بیسک تو ان کے مطلب نان مسلم ہے اور اوپر سے جن کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ لوگ ایسے عجیب قریب لوگ، تو کہاں سے اچھا بنیں گے. اسی طرح سے اگر کوئی مرد عورت کو کنورٹ کر رہا ہو تو وہ مرد خود پہلے بہت ہی نیک ہونا چاہیے، عجیب بال کاٹ کے، یہودی کٹ کر کے، نہ دین کا وہ ہے عطا پتہ ہے، خود اتنا دنیاوی ویسٹرن لائف جیتا ہو. تو ویسے لوگ عورت کو کیا سکھائیں گے، اور اس پر جو گھر کی ماں ہوگی ہے نا، جو ساسو ماں ہوگی، وہ خود ریلیجس کہنے کے لیے لوگوں کے سامنے اللہ اللہ، لیکن اس کے پہناوا، اس کے میک اپ، اس کا مطلب سب کچھ دیکھ کے ویسے لوگ اپنے بہو کو کیا سکھائیں گے. بہو کو کچھ بولیں گے تو بہو الٹا بولیں گے پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے. اگر آپ کے اسلام میں ان سب چیزوں کی ریسٹرکشنز ہے تو پھر وہ پہلے آپ اپنے اوپر کیوں نہیں. آپ تو خود پینٹ پہن رہے ہو، آپ تو خود مہنگی مہنگی میک اپ لپسٹک کر رہے ہو، لگا رہے ہو، آپ خود بے پردہ اتنا جا رہے ہو آ رہے ہو، تو آپ ہمیں کیا بولیں گے. ہوتا ہے ایسا. تو یہ سب بدقسمتی کی باعث ہے. باقی ان سب کو مارو گولی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل صاف رکھے، محبتی والا رکھے، کسی کا دل مت توڑیے، تیکھا زبان مت چلائیے، اور کسی کو ایسا بات مت بولیے جو کہ بہت دل کو لگتی ہو. تو ویسا زینب مسلی جی نے بہت کیا ہوا ہے، ماں کے زمانے سے کیا ہوا ہے. ان لوگوں نے ماں کو بھی بہت رلایا ہے. اور بس یہی کہنا چاہوں گی. اسی لیے یہ عمر دراز عورتیں لوگ ہوتے ہیں نا، ماں کو بہت ستائے ہوتے ہیں. پھر چلو بہرحال کوئی نہیں، آخرت میں سب پتہ چلے گا کس نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے. اور میں تو اپنے موم ڈیڈ کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں اور سب کو بہت مس کرتی ہوں، اور یہاں کے لوگوں کے کرتوتوں کو دیکھ کے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے مجھے. تو ابھی بارش ہو رہی ہے، رمجھم بارش ہو رہی ہے. میں باہر بالکنی میں ہوں اور یہاں سے نظارے بھی تھوڑی سی دیکھ رہی ہوں، اور بارش کی چھینٹیں بھی آ رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ دودھ بھی پی رہی ہوں. اور بس سفر کا اب بس 1-2 دن ہی بچ گئے ہیں. اب آخری دن چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہمارا ربیع الاول کے مہینے آ جائیں گے. تو انشاءاللہ رحمان ربیع الاول بہت بڑا دن ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شرک اور بدعت کی گنجائش نہیں ہے. کچھ مناؤ، یہ کرو، یہ پکاؤ، وہ کھاؤ، نہیں. عمل عبادت کیجئے اور ڈھیر سارا درود شریف بھیجئے، اور بس دل صاف رکھیے، نبی کے اصولوں پہ چلیے. وہی سب سے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ثواب ارسال ہوں گے. باقی بس پھر یہاں پر کریں گے، جھنڈا نکالو، بائک پہ جاؤ، گاڑیوں پہ جاؤ، عورت مرد سب درگاہ ورگاہ میں جمع ہو جاؤ. بس کوئی لیپا پوتی ملے وقت میں لپسٹک پاؤڈر وغیرہ لگا کر کے مردوں کے ساتھ یہاں وہاں گھوم کے فان ہوتا ہے. اتنا مطلب دین اسلام کے دھجیاں اڑائے جاتے ہیں کہ کیا کہوں. ان سب چیزوں کو دیکھ کے بہت ہی دکھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت ہو جائے. اور باقی میں رات کو سچ میں سوئی نہیں تھی، اور میرے بازو میں بھی بہت درد تھا. اب کوئی ہوتا ہے نا اپنا، پوچھیں گے اگر فکر مند ہو تو کوئی اگر بیمار
واقعی میں کوئی اگر دوست ہو، احباب ہو، ہم مطلب جاننے والا ہو، اپنے رشتہ دار ہو، تو کسی کو اگر کوئی چھوٹی سی چوٹ لگ گئی خدا نہ خواست، یا پھر ہوتا ہے نا آج کل تھوڑی بہت بیماری بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی پوچھے نا وہی سے پہلے الفاظ ہی، کیسا ہے آپ کا ہاتھ کا درد، کیسا ہے آپ کا درد، ٹھیک ہو گیا، تو بہت خوشی ملے گی، کیونکہ یہ خوشی کا وہ ہے، خوشی کا مطلب یہ ایک بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پوچھنا۔ اسی طرح سے میاں بیوی ہو، ماں باپ اولاد ہو، پوچھنا، کوئی بیمار ہو تو اس کا مطلب خیال رکھنا، وہ بہت زیادہ دل کو خوشی لاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تو دیکھ رہے نا، اللہ نہیں بخشیں گے کسی کو بھی۔ اور میرا تو دل بہت دکھتا ہے، میرے دل کے اندر کتنے سارے غم ہیں، میں بتا بھی نہیں سکتی ہوں۔ بس اپنے آپ سے اور خدا سے بہت ڈھیر ساری باتیں کرتی ہوں، بس میرے رب ہی ہے میرے سر کے اوپر، اور باقی جن جن نے میرا دل دکھایا ہے، گینڈے جیسے بڑھیا لوگ نے بھی، ان کو سب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اسی لیے ان کو اتنا عذاب ہے، وہ بنا میک اپ کے اس طرح سے کسی کے ساتھ روبرو نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی شکل دیکھ کے نا لوگ ڈر جائیں گے، اور جو میک اپ نہیں کر کے روبرو ہوتے ہیں وہ بھی منافقین لوگ ہیں، ایک دم سامنے لوگوں کے نا شوگر بنیں گے، چینی جتنا میٹھا، پھر اس کے بعد اتنا تیتھا ہوگا کہ ویسا تیتھا دنیا میں بھی ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے۔ اسی لیے تو غیبت اتنی بڑی بری بیماری ہے کہ ایک مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہوا جیسا، تو ویسے لوگ بھرے پڑے ہیں، اور لوگ ویسے لوگ کو شاید پسند کرتے ہوں گے، ایسے ہی مطلب پتہ نہیں لوگوں کو بھی، ورنہ تو سمجھ آنا چاہیے کون کیسا نہیں، لیکن آج انصاف کرنے والوں کی کمی ہے، آج انصاف کوئی کسی کو نہیں کرتا ہے، تو کوئی نہیں، اللہ تو ہے نا، اللہ تو انصاف کرنے والے ہیں، بس اللہ راضی ہونا چاہیے، باقی دنیا جائے باہر میں۔ اور بس میرا تو کوئی لوگ ہیں جو مجھے پیار کرتے ہیں مجھے لگتا ہے، باقی واللہ عالم، باقی میری یہی دلی خواہش ہے اور میسج ہے کہ بس غیبت مت کیجیے، حسد مت کیجیے، جیسے آپ سامنے ہو ویسے پیٹھ پیچھے رہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی گناہ ہے اور مر کے جانا ہے۔ آج رات ہم بستر پہ تھے، سوئے، نیند آئے نہ آئے پھر بھی بستر پہ تھے، کیا پتہ کل رات آج رات ہم قبر میں ہو سکتے ہیں، پھر وہاں پر بہت سنگین ہوگا مسئلہ، بہت ہی عذاب شدید ہوں گے اگر عذاب والے ہو، اگر پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور کسی نیت کی وجہ سے قبر کشادہ اجالا ہو گیا، تب پھر کیا کہنا، زندگی ایک دم مطلب فرسٹ کلاس کہتے ہیں نا، سپر کلاس سے بھی ڈوپر، اب کیا کہنا، وہ اصلی والی زندگی ہاتھ آ گئی، تو پھر اس چیز کی چاہت رکھیے، اس کے لیے اپنے نیتوں کو صاف رکھیے، اور غیبت مت کیجیے اور حسد مت کیجیے، اور کسی کا دل مت دکھائیے، اور بس یہی کہنا چاہوں گی۔ اور جمعہ ہے تو اب میں بھی ابھی تھوڑا کام ہے مجھے، باقی میری فرینڈ ہے وہ بھی شام کو آ جائے گی، تو انشاءاللہ دیکھتا ہوں آگے اللہ نے کیا وقت مقرر کیے ہوں گے۔ باقی آپ سب کو میں ڈھیر سارا پیار کے ساتھ اپنا ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرائے، اور ہم سب کی گناہ مغفرت ہو جائے، اور ہم سب کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس مت کیجیے، لیکن پیار ضرور دیجیے، بیکاز آئی لو یو آل، آئی لو یو آل۔